ترین کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اصغر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج جس ادبی عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں ہم ایک اہم ادبی عنوان ہے۔ یہ لیکچر بہت ہی محنت سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، شاید ہی کہیں سے یہ کسی نوٹس یا کتاب میں آپ کو یہ باتیں ملیں، شاید ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ زبان کیا ہے؟ زبان اور بولی کا فرق ایک اہم سوال ہے۔ بی ایس بی اے والے اور ایم فل میں تو نہیں ہے شامل، بی ایس اور ایم اے اور بی اے میں یہ سوال شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے زبان آخر ہے کیا؟ زبان کی آسان ترین تعریف کیا کی جا سکتی ہے؟ تو زبان کے لیے عربی میں لسان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انگریزی میں لینگویج کہتے ہیں، جبکہ ہندی میں بھاشا کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جو زبانیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہمارے منہ میں رکھا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہے، جیسے ہم مختلف اشیاء کا ذائقہ چکھتے ہیں، جبکہ دوسری وہ جو ہم بولتے ہیں۔ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں دراصل بولے جانے والی زبان کی ہی بات کر رہے ہیں۔ زبان کی تعریف اب یوں ہم کر سکتے ہیں، آسان الفاظ میں ہو سکتی ہے یا اس کی تعریف: زبان وہ ہوائی سواریاں ہیں جن پر ہمارے خیالات سوار ہو کر ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل ہوتے ہیں، اس کو زبان کہتے ہیں۔ اور زبان وسیلہ اظہار بھی ہے۔ زبان وہ قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات، جذبات، احساسات دوسرے انسانوں کو منتقل کرتا ہے۔ بچہ زبان قدرتی طور پر سیکھتا ہے، ایک تو ماحول اس کی مدد کرتا ہے، دوسرا اساتذہ اس کی زبان کو سنوارنے اور نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زبان ترسیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا بھر میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، کچھ زبانیں ختم ہو کر دوسری زبانوں میں وہ ڈھل گئی ہیں۔ زبان کے حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے: اردو کے چند لفظ ہیں جب یہ زبان پر اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ اظہار کی اب تین صورتیں ہیں۔ میں نے کہا زبان اظہار کا وسیلہ ہے یا ذریعہ ہے یا ترسیل کا ذریعہ ہے، تو اظہار کی اب تین طریقے ہیں۔ تحریری اظہار ہوتا ہے جو تحریر کی شکل میں آپ کو ملتا ہے، اشاری اظہار جو گونگے حضرات ہیں جو نہیں بول سکتے یا دیگر لوگ بھی جو بول بھی سکتے ہیں، اشارے کی بھی الگ زبان ہے، جیسے اب ٹریفک سگنل کے اشارے کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک زبان ہے۔ تقریری اظہار اور تقریری یہاں ہمارے نزدیک جہاں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ تقریری اظہار ہی ہے۔ اب زبان اور بولی میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے بولی کی تعریف آنی چاہیے آپ کو۔ کسی زبان کی ذیلی شاخ کو آپ بولی کہتے ہیں۔ زبان کی ایک ذیلی شاخ ہے بولی۔ اب ان دونوں میں کیا کیا فرق ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے، زبان اور بولی کا۔ زبان کثیر جو ایک بڑی آبادی والا علاقہ ہوتا ہے وہاں بولی جاتی ہے، جبکہ بولی ایک چھوٹے علاقے میں تک وہ محدود رہتی ہے۔ زبان معیاری ہوتی ہے جو ادب، صحافت اور عدلیہ اور دیگر اداروں میں استعمال ہوتی ہے۔ بولی روزمرہ گفتگو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک زبان کے اندر کئی بولیاں ہو سکتی ہیں، مگر ایک بولی کے اندر کئی زبانیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ زبان کے اندر ہی بولی نکلی ہوئی ہے، زبان کے اندر ہی سے بولی نکلی ہوئی ہے۔ ایک بڑے لسانی گروہ میں کچھ مقامی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، اس اختلاف کی وجہ سے ایک زبان بولنے والے مختلف بولیاں ان بولنے والوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بولی عام طور پر ایک بے ڈھب سی زبان ہوتی ہے،
بولی کی نہ کوئی تنظیم ہوتی ہے، نہ کوئی اصول مقرر ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی اس کی گرامر جو ہے نا ہوتی ہے، جبکہ زبان کے اصول بھی ہوتے ہیں، اس کی جو تنظیم بھی ہوتی ہے، اس کی گرامر بھی ہوتی ہے۔ زبان پہلے وجود میں آئی اور پھر رفتہ رفتہ بولیوں میں بٹ گئی۔ اس طرح کا ارتقائی عمل جو ہے نا اتحاد سے انتشار کی جانب ہوا۔ زبان اور بولی کی اپنی اپنی انفرادیت ہے، مگر پھر بھی دونوں میں ایک منطقی تعلق ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے۔ زبان کا تہذیب اور تمدن سے گہرا رشتہ ہے۔ زبان کی بدولت ہی بچے میں تمدنی، تہذیبی، سماجی، ادبی اقدار جو ہے نا پروان چڑھتے ہیں۔ ابتدائی طور پر بچہ مادری زبان سے ہی تعلیم جو ہے نا اس کو سیکھنی چاہیے، مادری زبان سے ہی وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیگر مضامین میں سیکھنے سے جو ہے نا سیکھنے میں اس کو جو ہے نا آسانی پیش ہوگی۔ تو زبان کسی سے رابطہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ کس سے رابطہ کیسے کیا جائے۔ بولی ایک دوسرے سے جو ہے نا ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کا جو ہے نا عام خاندان کے اندر آپ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بولی میں کرتے ہیں، زبان استعمال نہیں کرتے۔ وہ آپ کے اندر وہ تنظیم، وہ گرامر، وہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ زبان نرم ہوتی ہے، بولی ہر لہجے میں ڈھل جانے والی ہوتی ہے۔ زبان ڈسپلن میں رہتی ہے، جس طرح بچے والدین کی نگرانی میں رہتے ہیں، جبکہ بولی کسی ڈسپلن میں نہیں رہتی، یہ بغیر والدین کے جیسے بچے بے لگام ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ زبان میں کئی بولیاں ہو سکتی ہیں، میں بتا چکا ہوں، مگر ایک بولی کے اندر کئی زبانیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب زبان کے حوالے سے چند اہم واقعات ہیں کہ زبان کا غلط استعمال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دلچسپ بات ہے جو آپ کو سننی چاہیے، آپ لکھ بھی سکتے ہیں اپنے پیپر میں، بالکل ٹھیک ہے۔ زبان کے حوالے سے کہ زبان کا استعمال کس قدر غلط ثابت ہو سکتا ہے، یہ دو واقعات ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، دلچسپ ہیں۔ تو زبان ایک نازک چیز ہے اور اس کے غلط استعمال سے جو ہے نا خطرناک نتائج جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون نے زبان کے غلط استعمال پر طلاق لے لی تھی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے نا ایک معروف عالم دین محمد یعقوب مجدد الدین فیروز آبادی کا ہے۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ زبان کے غلط استعمال پر ان کی بیوی نے پہلے ہی رات ان سے طلاق لے لی تھی۔ محمد یعقوب مجدد الدین فیروز آبادی عربی کے معروف مستند لغت قاموس المحیط کے مؤلف بھی تھے۔ اس واقعے کو جو ہے نا سر رضا علی عابدی نے اپنی خود نوشت اعمال نامہ میں بیان کیا ہے۔ صاحب قاموس محمد بن یعقوب مجدد الفیروز عربی کے عالم اور اجمی ہونے کے باوجود اچھی عربی بولتے تھے۔ انہوں نے ایک عرب خاتون سے نکاح کیا۔ مولوی صاحب کو عرب کا سمجھ کر نکاح کرنے کے لیے وہ جو ہے نا رضامند ہو گئی۔ رات کو جب خلوت کا جو ہے نا صحیح وقت آیا، مولوی صاحب نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، اقتلنی السرج، کہنا یہ مقصود تھا کہ چراغ کو گل کر دو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ چراغ کو قتل کر دو۔ وہ چراغ کو قتل کرنے کی بجائے تلوار لے کر مولوی صاحب کے قتل پر آمادہ ہو گئیں اور غصے سے آگ بگولا ہو کر بولی، تم ہرگز عربی نہیں ہو سکتے، خلاف عربی محاورہ بولتے ہو۔ اگر عرب کے ہوتے تو کہتے کہ چراغ کو پھونک مار کر جو ہے نا بجھا دو۔ دھوکہ دے کر مجھ سے نکاح کر لیا ہے، مجھے ابھی طلاق دو ورنہ گردن اڑا دوں گی۔ محمد ابن یعقوب نے خاتون کو کھڑے کھڑے ہی وہیں طلاق دے دی۔ اس عربی عالم سے بھی غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے فارسی محاورے کا عربی میں لفظی ترجمہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی نے پہلی رات اس سے طلاق لے لی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ ہے۔ حافظ محمد شیرانی کے مطابق محمد شاہ تغلوک نے کھڑا کھڑی کے تلفظ دہلی کے اصل اور غیر اصل باشندوں کی شناخت کے لیے مقرر کیا تھا۔ دراصل فیروز شاہ تغلوک نے اپنے دور میں بڑی تعداد میں غلام جمع کر لیے تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق جو تھا وہ مشرقی ہندوستان سے تھا،
اور وہ سیاسی معاملات میں جب مداخلت کرنے لگے، ناصر الدین محمد شاہ نے تنگ آ کر ان کو دہلی سے 3 دن کا وقت دیا کہ نکل جائیں، حکم دے دیا، اور کہا کہ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی نظر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے تو کچھ دہلی میں رہ گئے اور پکڑے گئے، تو انہوں نے خود کو دہلی کا باشندہ بتایا۔ محمد شاہ نے یورپی اور بنگالی کی شناخت کے لیے کھڑا کھڑی بلوایا۔ جو مشرقی ہندوستان کے لوگ تھے وہ آسانی سے یہ کھڑا کھڑی نہیں بول سکتے تھے اور پہچان لیے گئے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یوں یہ بات ثابت ہوئی کہ زبان کی غلطی طلاق بھی دلوا سکتی ہے اور جان بھی لے سکتی ہے۔ یہ زبان کی اہمیت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو زبان کیا ہے، زبان اور بولی کا فرق اور اس کے اہم واقعات زبان کی اہمیت کے حوالے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو یا دیگر حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔